بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پلس اسکول سسٹم کے پاکسر ڈپارٹمنٹ سے 10th کلاس کے چیپٹر نمبر 6 کا لیکچر نمبر 8 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جنرل ضیاء الحق کا دور 1977 سے 1988۔ اس میں ہم دوسرا جو پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے میجر اسپیکٹس آف دی اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹو 1988۔ 1977 سے 1988 کے دوران اسلام کے نفاذ میں کی گئی کوششوں کا ذکر کریں گے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں کی گئی تھی۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنرل ضیاء الحق کا جو دور ہے 1977 سے 1988، تو اس میں جو مارشل لا جو ہے 5 جولائی 1977 کو لگایا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے 1977 میں عام انتخابات ہوئے تھے، الیکشن ہوئے تھے، جس میں تمام پارٹیاں جو تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو تھی، انہوں نے ایک الائنس بنایا تھا جس کا نام تھا نیشنل الائنس، قومی اتحاد، اور اس کے جو سربراہ تھے وہ مولانا مفتی محمود تھے۔ پھر نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں کہ یہ الائنس جو تھا اس نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ جو قومی اتحاد تھا اس نے 10 مارچ 1970 کو صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات تھے وہ ہونے تھے اور اس کا بائیکاٹ کیا تھا، اور الزام یہ لگایا تھا کہ 7 مارچ 1977 کو جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی جو پارٹی ہے انہوں نے دھاندلی کی ہے اور ناجائز ذرائع استعمال کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اس لیے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ نمبر 3 پوائنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل الائنس کو بات چیت کے لیے بلایا، لیکن اس دوران جو ہے وہ آرمی کے جو چیف ہے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا، بھٹو حکومت جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو اعلان کیا کہ ملک میں مارشل لا نافذ ہے، مارشل لا کی حکومت ہے۔ انہوں نے 11 سال جو ہے وہ ملک پر حکومت کی، اور 17 اگست 1988 کو بہاولپور سے آتے ہوئے جہاز جو ہے وہ ان کا کریش کر گیا، جس میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مارشل لا جو ہے اس کی تعریف کس طرح سے کریں گے؟ دی سسپینشن آف نارمل سول لا، جو شہری قوانین ہیں، جو عام شہری قوانین ہیں اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اینڈ اٹس ریپلیسمنٹ بائی اسٹرکٹ ملٹری کنٹرول، اور اس کی جگہ پہ جو آرمی کے سخت آرمی کا جو کنٹرول ہے وہ آ جاتا ہے، اور یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں جو ہے حالات خراب ہوں، اندرونی طور پر یا بیرونی جو ہے وہ کسی حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میجر اسپیکٹس آف دی اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹو 1988۔ 1977 سے 1988 کے دوران نفاذ اسلام کے اہم پہلو جو ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے دی سیٹنگ اپ آف شریعت کورٹس، شریعت بینچوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ہائی کورٹ جو صوبے کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس میں شریعت بینچ بنائے گئے تھے۔ بینچ جو ہے اس سے مراد ہے کہ 3 یا 5 جج جو ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ بینچ بنائے گئے تھے، جس میں علماء جو عالم تھے وہ جج تعینات کیے گئے تھے۔ 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی تھی جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت سے جو فیصلے ہوتے تھے اگر ان کے خلاف کوئی اپیل کرتا تھا تو اس کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ کرتا تھا۔ نمبر 2 جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے امپلیمنٹنگ شریعت آرڈیننس، شرعی حدود کا نفاذ۔ حدود جو ہے وہ اسلام میں بتائی گئی جو حد ہے، قوانین ہیں، وہ جو کوئی کراس کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر جو شریعت کے مطابق سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ خاص طور پر چوری کرنے کے حوالے سے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، یا دوسرے جو جرائم ہیں جو اسلام نے ان کی سزائیں طے کی ہیں
تو اس پر عمل جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں کیا گیا تھا۔ نمبر 3 جو پوائنٹ ہے اس سلسلے میں وہ ہے زکوٰۃ اور عشر کا آرڈیننس۔ زکوٰۃ جو ہے 2.5% سالانہ جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر جو ہے وہ رقم ہو۔ پھر جو عشر ہے وہ زرعی پیداوار جو ہے اس پر سالانہ ٹیکس جو ہے وصول کیا جاتا ہے جو 10% ہوتا ہے۔ نہری زمین کے پانی سے اگر کوئی فصل حاصل ہوتی ہے اس کی پیداوار پر، اگر کوئی زمین ایسی ہے جہاں پہ بارش کی وجہ سے فصل جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، اس کی پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو اس کا جو عشر کا ٹیکس ہے وہ 5% ہوگا۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے سود کا خاتمہ۔ 1 جنوری 1981 کو سود سے نجات کے لیے نفع و نقصان کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھاتے جو ہے وہ شروع کیے گئے تھے، کھولے گئے تھے۔ 1984 سے 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو پی ایل ایس اکاؤنٹس میں بدل دیا گیا۔ پی ایل ایس پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس جو ہے وہ کھولے گئے تھے، اس میں اس کو بدل دیا گیا تھا۔ نمبر 5 جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے اسلامیات اینڈ مطالعہ پاکستان کی جو لازمی تعلیم ہے، اس حوالے سے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم جو ہے وہ قرار دی گئی تھی، اور سلسلے میں یہ قدم اٹھایا گیا کہ بی اے تک جو ہے یہ دونوں سبجیکٹ کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ یہ قدم جو ہے وہ تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے پریئر ارینجمنٹس، نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا، اور اس حوالے سے صلاۃ کمیٹیاں بھی بنائی گئی جو لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتی تھیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے احترام رمضان آرڈیننس۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے کی سزا دی جا سکتی تھی۔ یہ آرڈیننس جو ہے انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس جو تھا، حکم نامہ تھا، اس کے ذریعے سے اس کو نافذ کیا تھا۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے ریلیجیس سکولز، دینی مدارس۔ ضیاء دور میں مدارس کی سرپرستی کی گئی، ان کو جو ہے وہ دیکھا گیا تھا اور ان کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گئے تھے، اور ان کی اسناد جو سرٹیفکیٹ تھے ایم اے کے برابر ان کو درجہ دیا گیا تھا۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے کمپلسری اسٹڈی آف عربک، عربی کی لازمی تعلیم۔ اسکولوں میں جماعت ششم سے ہشتم تک عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی تھی۔ ششم، ہفتم اور ہشتم، 6، 7 اور 8۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب جو قرآن مجید ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ عربی کو پڑھ کر جو لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اور اس حوالے سے آج بھی جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں جو ہے وہ ششم، ہفتم اور ہشتم میں عربی جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ نمبر 10 پوائنٹ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا تھا، اور پوری دنیا سے مسلمان یہاں پر آتے ہیں اور اسلامی ریسرچ پر کام کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے اس ٹاپک کا وہ ہے شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد کی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے، یہاں پر جو ہے وہ شریعت فیکلٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسلامی شریعت پر کام کرتا ہے، جس میں قرآن مجید ہے، سنت نبوی ہے، احادیث ہے، اور فقہ جو اسلامی لا ہے اس پر جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں پہ کام کرتا ہے۔ بیٹا یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو 2-3 دفعہ سننا ہے، بک کے پیج سامنے رکھیں گے، بک کو سامنے رکھیں گے اور پھر اس کو سنیں گے، یاد کر کے اس کی پریکٹس کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ، آپ کے ایکسرسائز کا جو سوال نمبر جو ہے یہ 2 ہے، دوسرا کویشچن ہے، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ یاد بھی کر کے لکھ بھی سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، گھر والوں کا خیال رکھیں گے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔